السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان کے لیے ایک آئینہ ہے، جو ہوتا ہے وہی اس آئینے میں دکھتا ہے۔ اس لیے اگر آئینے میں خود کو اچھا دیکھنا پسند کریں تو خود کو اچھا بنائیں تاکہ آپ آئینے میں اچھا نظر آئیں۔ اور سوچ بدلو۔ جو آج ہماری سوچ اور اس طرح کا ذہن، اس طرح کے خیالات ہمارے اندر موجود ہیں کہ خود کا ہی کھانا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھتے، خود ہی شہرت، خود ہی عزت اور خود ہی دولت، ہر طرح کی کامیابی اپنے لیے ہی چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ اس طرح کی سوچ بدلیں۔ اس سوچ میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ نقصان میں ہیں۔ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ خود ہی حسد و جلن میں مبتلا رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور کھلا ذہن، اچھی سوچ جو رکھتے ہیں تو الحمدللہ ان کی زندگی میں انہیں سکون ملتا ہے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانے کی حیثیت رکھتی ہے، وقت گزارنا ہے۔ اللہ نے جتنا بھی زندگی کا حصہ ہمیں دیا ہے وہ استعمال کرنی ہے، یہ دنیا اس میں وقت گزارنا ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ مجھے خیال آیا، اور آپ تمام حضرات جانتے ہوں گے، جو مٹی کے برتن بنانے والا آدمی ہوتا ہے اسے کمہار کہا جاتا ہے۔ تو وہ کمہار مٹی کے برتن جو بنا رہا تھا تو اس میں برتن وہ تھا جو چلم ہوا کرتی ہے، حقے پر رکھنے کے بعد جس کو لوگ پیتے ہیں، تمباکو اس میں رکھنے کے بعد اور آگ رکھنے کے بعد، تو وہ چلم بنایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم چلم کی جگہ کچھ اور برتن بنانے شروع کرو۔ تو چونکہ اس کمہار کی سوچ بنی ہوئی تھی کہ مارکیٹ میں جو برتن چل رہا ہے وہ زیادہ تر یہی چلم کا معاملہ ہے، اسے سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، تم میری سوچ پر حاوی ہو رہی ہو، جو میں یہ کر رہا ہوں اس میں مجھے آمدنی زیادہ ہے،
تو کمہار کی بیوی نے کہا کہ میں جو آپ کو دوسرے برتن کے تعلق سے مشورہ دینے والی ہوں وہ برتن بھی ایسا برتن ہے کہ وہ مارکیٹ میں بہت زیادہ چلے گا اور آپ کو اس میں آمدنی بھی زیادہ ہوگی اور اللہ کی طرف سے اجر بھی آپ کو بہت ملے گا۔ کمہار نے کہا کہ دونوں چیزیں جب مجھے مل رہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجر بھی مل رہا ہو اور آمدنی بھی زیادہ ہو تو مجھے بتاؤ وہ کون سا برتن ہے جسے تم چاہتی ہو کہ میں وہ بناؤں۔ تو کمہار کی بیوی نے کہا کہ جی سراہی، گھڑا بھی بولتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا ہے، آپ اس سراہی کو بناؤ، وہ بہت زیادہ بکے گا، تمہاری آمدنی بھی ہوگی اور ہر کسی کو ضرورت ہے، جبکہ چلم کی تو سبھی کو ضرورت نہیں ہے لیکن پانی پینے کی ضرورت سبھی کو ہے اور یہ برتن سارے ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ یہ سراہی بناؤ۔ کمہار نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، تم نے تو میری یہ سوچ بدل دی ہے، میں اب یوں ہی یہی برتن بناتا ہوں۔ اب جب اس نے مٹی کو سراہی کے انداز میں ڈھالنا شروع کیا تو مٹی کی طرف سے کہا گیا کہ اے میرے بنانے والے، مجھے استعمال کرنے والے، کیا بات ہے کہ تو اب تک تو مجھے دوسرے انداز میں استعمال کرتا تھا اور دوسرا برتن بناتا تھا، اسی انداز سے ڈھالتا تھا مجھے، اور اب تو دوسری طرح سے مجھے استعمال کر رہا ہے، دوسری طرح سے ڈھال رہا ہے۔ تو اس کمہار نے کہا تھا کہ اے مٹی، اب میری سوچ بدل گئی۔ تو اس کے جواب میں اس مٹی نے کہا کہ تیری تو صرف سوچ بدل گئی لیکن میری زندگی بدل گئی ہے، ہمیشہ جلتی رہتی تھی لیکن اب مجھے چین نصیب ہوگا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سوچ بدلو، اپنے لیے جو اچھا جو پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ جو ہم نے آیت تلاوت کی اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کی طرف بھی خیال نہیں کرتے تو ان لوگوں پر لعنت ہے، اور وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کی زمین میں فسادی بن کر رہ رہے ہوں، یعنی فتنہ پیدا کرتے ہوں۔ اللہ کا عہد یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر یقین کر لیا اور اس کو مان لیا، مگر پھر بھی ہم اس کے احکام کو نہیں مانتے، ان پر عمل نہیں کرتے۔ انسان اللہ کے ساتھ فطری طور پر اس کا یہ عہد ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے، خواہ کسی بھی نام سے اپنے مالک کو تسلیم کرے، مگر وہ یہ مانتا ہے کہ میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور سارے جہان کو اس نے بنایا ہے۔ یہ اس کا ایک فطری عہد ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تو اللہ سے عہد توڑنا یعنی اللہ سے کے حکم کو نہ ماننا اور انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ دونوں حقوق یعنی اللہ کا عہد بھی اور بندوں سے جو عہد ہے، جو حقوق ایک دوسرے کے، ان دونوں کو جو انسان توڑتا ہے تو اس کی زندگی اس زمین میں اس طرح ہے جیسے وہ فسادی بن کر اس زمین میں وقت گزار رہا ہو اور فتنہ پیدا کر رہا ہو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ فسادی ہیں۔ آگے فرمایا گیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق جتنا چاہے کشادہ کر دے اور
جس پر چاہے وہ رزق تنگ کر دے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں بے عزت کرتے ہیں، اس کا رزق چھین لیں، اس کی دولت چھین لیں؟ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے۔ آپ کیوں حسد اور جلن میں پریشان ہیں؟ آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کو چاہے جتنی عزت دے، دولت دے، شہرت دے، رزق دے، جتنا چاہے جس کو عطا فرمائے۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور جس پر چاہے وہ رزق تنگ کر دے، اس کی عزتیں، اس کی شہرتیں، اس کی دولت کو خاک میں ملا دے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور منکرین جو اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے، یا ایمان لائے مگر پھر بھی اس کے عہد کو توڑ رہے ہیں، اور اس کے احکام کو نہیں مانتے، اس کی قدرت کو نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اس دنیا کی دولت کو، اسی کی شہرت کو، عزت کو، سب کچھ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ جی یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا تو صرف اس لیے ہے کہ جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اپنا وقت گزار لیجئے، استعمال کر لیجئے۔ یہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا پر گھمنڈ کرتے ہو، فخر کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اور اللہ کی زمین میں ایک فسادی بن کر وقت گزارتے ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، انکار کرنے والوں نے، منکرین نے کہا تھا اور پیغمبروں سے الجھتے تھے کہ تم اپنے رب کی کوئی نشانی تو بتاؤ، کیا نشانی تمہارے اوپر اتری ہے؟ جبکہ وہ نشانیاں دیکھ چکے اور سب کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی ان پیغمبروں کو پریشان کیا کرتے تھے، بتاؤ تمہارے اوپر تمہارے رب کی کون سی نشانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے محبوب کہہ دو ان سے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، پھر تم لاکھ کوشش کرو گے اچھا بننے کے لیے اور اچھی راہ پر آنے کے لیے، آ نہیں سکتے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے وہ اپنی طرف راہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم من ذکر اللہ، اور اچھی طرح سے سمجھ لو، تمہارے دلوں کو جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے، اللہ پر یقین کیا، ان کے دلوں کو اطمینان ہوا اس بات سے کہ ہم اللہ کی راہ پر ہیں، اور یقیناً یہ دنیا کے مکانات، دنیا کی بلڈنگیں، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کی تمہاری کامیابی، شہرت اور عزت تمہارے دلوں کو سکون نہیں بخش سکتی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھ لیجئے، ایک مثال بتا دیجئے کہ کوئی آدمی ایسا آپ کو ملے کہ وہ پریشان نہ ہو، خواہ کتنی ہی دولت والا کیوں نہ ہو، لیکن زندگی میں اس کی الجھنیں ہیں، پریشان ہے۔ صرف ایک واحد حل یہ ہے کہ اگر سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اپنے دلوں کو چین دینا چاہتے ہو، تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کو ماننے والے بن جاؤ، تو دیکھو گے کہ یقیناً تمہارے دل کو سکون نصیب ہوگا اور تمہیں چین نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق